دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان کو رہنمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت غوثیہ کے سالانہ اجلاس کے دستار حفظ کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ، سادات کرام، نعت خان سب کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہے، لوگ بے چین ہیں، لوگ مضطرب ہیں، لوگ بے قرار ہیں، لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ تکالیف اتنی ہے کہ مالدار سے لے کر غریب تک، سیٹ سے لے کر مزدور تک، بادشاہ سے لے کے رعایا تک، دنیا دار سے لے کر مذہبی کہلانے والے طبقے تک ہر بندہ پریشان ہے۔ جو جتنا بڑا ہے اس کی مصیبت بھی اتنی بڑی ہے، جو جتنے بڑے پیمانے پر زندگی گزار رہا ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر بے چین بھی ہے، اتنے بڑے پیمانے پر بے قرار بھی ہے۔ اضطراب کا عالم یہ ہے کہ کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اضطراب کا عالم یہ ہے کہ نیند کی 2-2 3-3 گولیاں کوئی کھاتا ہے مگر اس کو سکون اور چین کی نیند نہیں آتی۔ حالات یہ ہیں کہ جن کو اولاد ہے وہ اولاد سے پریشان، جن کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد نہ ہونے سے پریشان، جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ دولت نہ ہونے سے پریشان، جن کے پاس دولت ہے وہ دولت ہونے سے پریشان۔ قرض کی یہ پریشانیاں کیوں ہے؟ یہ مصیبتیں کیوں ہے؟ یہ تکلیفیں کیوں ہے؟ یہ بلائیں کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو کر دیا گیا، کوئی کہتا ہے مجھ پر یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں یہ ساری دنیا جو مصیبت کی چکی میں پس رہی ہے، اگر ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، اگر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مصیبتیں کیوں ہے، یہ تکلیفیں کیوں ہے؟ بیٹیاں 30-35 سال کی ہو گئی، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، اولاد میں کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، کسی کا حال یہ ہے کہ وہ راتوں کو سوتا نہیں، راتوں کو تارے گنتے نظر آتا ہے۔ قرض کے انسان، ہر انسان پریشان ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ بہت چند لوگ ہیں جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان کسی مسیحا کی تلاش میں ہے، ہر انسان کسی ایسے بندے کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی زندگی کو پرسکون کر سکے، اس کی زندگی کو قرار عطا کر سکے، اس کی زندگی سے بے چینیوں کا خاتمہ کر سکے۔ اچھی طرح یاد رکھیں ہر انسان کسی خضر کی تلاش میں ہے، ہر انسان کسی مسیحا کی تلاش میں ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، خضر کو ڈھونڈنے والوں، خضر کا خضر تو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مسیحا کو تلاش کرنے والوں، جانے مسیحا کو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہمیں ہماری مصیبتوں کا علاج بتایا، ہماری تکالیف کا علاج بتایا۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم مصیبتوں میں کیوں ہیں؟ ہم تکلیفوں میں کیوں ہیں؟ تو قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے بندو، جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کرو گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب تم گناہ کرو گے تو تکالیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کو سمجھاتے ہوئے، اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ مومن کو اگر کھجلی بھی آتی ہے، مومن کا جسم بھی اگر، ایمان والے کا جسم بھی اگر کھجلی کرتا ہے تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے کھجلی کرتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی۔ اگر مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر اچانک محفل کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ محفل میں بیٹھ کر کے ہم کون سا گناہ کر لیتے ہیں، اتنی مقدس محفل ہے، پھر اس پہ لائٹ کیوں بند ہو گیا، اس پہ مائک کیوں بند ہو گیا، اس پہ چراغ کیوں بند ہو گیا؟ تو یقیناً محفل میں کسی نے کسی کے خلاف سوچا ہوگا یا کوئی ایسی بات کر دی ہوگی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہوگا۔ ورنہ مومن اگر گناہ نہ کرے تو کبھی اس کا چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ نے مومن کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کو مومن کہتے ہیں، اللہ کے سلیکشن کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو خود پتا نہیں کہ مسلمان ہونا کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ شہادت کہے الفت میں ادب رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے۔ کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم وہ مسلمان بن جاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت بنانے کے لیے آئے تھے۔ تمہارا چراغ بھی طوفان بجھا نہیں سکتا، تمہارا چراغ بھی آندھیاں بجھا نہیں سکتی۔ جس کے جلائے ہوئے چراغ کو آندھیاں بجھا نہ سکے اسے مومن کہتے ہیں۔ تو مومن کو دنیا مٹا کر سکتی ہے، اپنی عظمت کو سمجھو، مگر مومن ہوتا کون ہے؟ اگر میں مثال کے ذریعے بات کرنا چاہوں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا سنجیدگی کا ماحول دیں۔ اگر آپ بھی بولیں میں بھی بولوں، مناظرہ ہوگا، تقریر نہیں ہوگا۔ اپنے مناظرے کا اسٹیج لگائیں، سب چپ رہے ہیں، اور اگر اللہ کی اور اس کے محبوب کے نام پر بیٹھنا جانتے ہیں اور اگر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں۔ اس بھائی سب میں کوئی نہ کچھ، کوئی نہ یہ میری بات اتنی ماننے والی قوم ہے، میری قوم مانتی ہے ہماری بات۔ والنٹیئر سے بھی اب کوئی کچھ مہربانی اللہ آپ کا رہے، محفل کو اللہ رسول کے بھروسے۔ دیکھیے اگر تھوڑی دیر میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، تقریریں ہو چکی ہیں، صرف میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا درد دل رکھنے آیا ہوں۔ اگر آپ سب سننا چاہتے ہیں تو ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، بہت لمبی گفتگو نہیں کریں گے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نا تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا، میں نے کبھی زندگی میں تقریر یاد ہی نہیں کی۔ یہ حقانی روحانی عرفانی تقریر کی کتاب تو کبھی میں نے ہاتھ میں بھی نہیں لی۔ یہ صرف ہے کہ اللہ کرم فرماتا اس کے محبوب کے صدقے تو ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ بولتے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی گڑبڑ کرتے ہو تو ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں۔ اگر کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اب کوئی بولے گا تو نہیں، اگر بولیں گے تو اللہ کا ذکر کہیے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کہیے گا۔ ایک بار سب بلند آواز سے پھر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تم مومن کا چراغ آندھیاں بھی بجھا نہیں سکتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کون سے مولوی لوگوں کو انہوں نے بلایا کہ کیا مومن کا چراغ آندھیاں بجھا نہیں سکتی؟ میں نے کہا یہ تاریخ ہے آپ کی، اور ہندوستان ہی کی تاریخ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا نام ہے سلسلہ چشتیہ میں، جسے دنیا مخدوم العالمین بادشاہ دو جہاں حضرت سیدی مختوم علی احمد صابر کلیر کے نام سے جانتی ہے۔ صابر پاک کو کون نہیں جانتا؟ بابا فرید نے 2 ہیرے تیار کیے، نگینے تیار کیے، ایک محبوب الہی اور ایک صابر کلیری، اور ایک سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ چلا، ایک سے سلسلہ چشتیہ صابریہ چلا،
اور جب صابر پاک نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو مرید نہیں کیا، صابر پاک نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کو مرید کیا اور اس ہستی کا نام ہے، دیکھو بھائی یہ سب نہیں لانا، یہ نذرانہ نہیں لانا اور وہی بیٹھنا، جس کو بات اچھی لگے۔ میں نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، ورنہ کیونکہ یہ ہے کہ اگر کوئی نذر پیش کرے اور اگر کوئی گھمنڈ کی وجہ سے انکار کرے تو اللہ اس پر ایک وقت لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نذرانہ دینا ہے دیجیے، اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی بات اچھی لگے ادھر نہیں آنا، یہاں نہیں لانا، ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے، کرنا پڑے گا، لیکن اگر واقعی مخلص ہو تو بات اچھی لگے نذرانہ دینے کو دل چاہے ادھر سے نکالو، ادھر کی جیب میں ڈالو اور اس کے بعد یہ سارا نذرانہ جمع کرو، اور جب فجر کا وقت آئے تو اپنے محلے کی مسجد میں جانا نماز پڑھنے کے لیے، اور وہاں امام صاحب کو وہ نذرانہ پیش کر کے کہنا کہ یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ ادھر کوئی آئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب توجہ، آپ لوگ بہت مستشیر کر لیں آج مجھے، میرا امتحان مت کیجیے گا۔ یہ جو جتنی محفل ہے اس سے 10 گنا زیادہ بڑی بڑی محفلوں میں الحمدللہ میری شرکت ہوتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے، مجھے بار بار بولنا پڑ رہا ہے۔ ڈسٹرب مت کیجیے، بات سن لیجیے، اگر سن سکتے تو ایک بات۔ اب اگر کوئی ڈسٹرب کرے گا تو میری تقریر ختم ہو جائے گی، احتجاجن نہیں، کیونکہ میں بول ہی نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں کوئی علامہ، مفتی، محقق، صوفی، فقیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، خطیب، ادیب میں کچھ نہیں، فقیر بارگاہ غوثیت کا۔ آپ لوگ اگر سنیں گے تو ہم سنائیں گے، اگر سننا نہیں چاہتے تو زبردستی سنانا یہ ذکر رسول کی بے ادبی کے مترادف ہو سکتا ہے، اس لیے اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو صابر پاک نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی شخص کو مرید کیا، اور وہ ہستی ہے سید شمس الدین ترک پانی پتی۔ ایک مرید ایک خلیفہ، صرف ایک مرید اور ایک خلیفہ، غور فرمائیے گا۔ اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو بہت بلند روحانیت کے مقام پر پہنچایا۔ جیسا مومن بنانے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے، ویسے ایمان کی چاشنی ان کے دل میں بھر دی، اور فرمایا شمس الدین تم جاؤ اور میرے پاس نہ رکو، پھر تم آنا میرے وصال کے وقت میرے جنازے میں شرکت کے لیے آنا۔ تو انہوں نے کہا حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ تو اکیلے ہو گلیہ شریف میں۔ تو سرکار صابر پاک نے فرمایا بیٹا جب تجھ سے کسی کرامت کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو سمجھ لینا کہ دنیا سے میری رخصتی ہو گئی۔ تو کیا کرامت کا ظہور ہوا؟ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو صابر پاک نے آمیر کے قلعے پر بادشاہ چڑھائی کر رہا تھا تو فرمایا وہاں روحانی طاقت کی ضرورت ہے، تم جا کر اس کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جا کر کے فوج میں بھرتی ہو گئے، اور اس کے بعد روزانہ چڑھائی ہوتی رہی، لیکن فتح و نصرت نصیب نہ ہوئی۔ آخرکار بادشاہ دعا کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، تو بادشاہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ تیری فوج میں ایک ایسا اللہ کا ولی موجود ہے کہ قدرت نے اس کی دعا پر اس قلعے کی فتح لکھی ہے، یہ قلعہ اسی وقت فتح ہوگا جس وقت وہ اللہ کا ولی دعا کرے گا۔ تو اس وقت انہوں نے خواب میں پوچھا مجھے بتایا تو جائے کہ آخر اس کی نشانی کیا ہے، تو کہا طوفان آئے گا لیکن ہوا کے دوش پر اس کا جلایا ہوا چراغ روشن رہے گا، آندھی بھی اس کا چراغ بجھا نہ سکے گی۔ بادشاہ کو انتظار ہونے لگا آخر وہ وقت کب آئے گا کہ جب آندھی اور طوفان، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک دن آیا، ایسی آندھی آئی کہ خیمے لوگوں کے اڑ گئے، بادشاہ کا خیمہ اڑ گیا، فوج کا خیمہ اڑ گیا۔ اس وقت بادشاہ ایسی طوفان اور آندھی میں باہر نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے ہوا کی دوش پر جس کا چراغ جل رہا ہے۔ اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، آمیر کے قلعے کی فتح و نصرت کی تاریخ ہے کہ بادشاہ نے دیکھا آندھیوں میں جب جانور اللہ اکبر اپنی جگہ چھوڑتے نظر آ رہے تھے،
خیمے اڑتے نظر آ رہے تھے، کسی کی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، بادشاہ تلاوت کی آواز سن کر جب اس طرف چلا کہ آخر آندھی سے طوفان سے بے نیاز ہو کر کون قرآن پڑھ رہا ہے، تو جا کر بادشاہ نے کیا دیکھا، آندھی کے دوش پر چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کی روشنی میں حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ آندھیاں بھی اللہ اکبر مومن کے جلائے ہوئے چراغ کو بجھا نہیں سکتی۔ مسلمانوں تم کس خوف میں ہو، تم اللہ اکبر کس ڈر میں ہو، کس افسردگی میں ہو، کس مصیبت میں ہو، ارے اگر شمس الدین ترک پانی کی طرح آپ مومن بن جائیں تو تمہارے چراغ کو بھی طوفان بجھا نہیں سکتے۔ یہ طوفان آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ویسا مومن بنے کون؟ یہاں تو مومن ہے صرف نعرے والے، یہاں تو مومن ہے صرف داڑھی اور ٹوپی والے، یہاں تو مومن ہیں صرف گوشت اور مچھی کھانے والے۔ اللہ اکبر، انڈا گوشت مچھلی بس اسی کا نام ایمان والے ہیں۔ میرے عزیز جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر مومن بننے والے ہیں؟ نہیں نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا، صرف داڑھی والا مومن نہیں ہوتا، ورنہ داڑیاں تو پنجابی بھی رکھتے ہیں، صرف ٹوپی والا مومن نہیں ہوتا، ٹوپیاں تو یہودی بھی پہنتے ہیں۔ میرے عزیز ہفتے میں 1 دن عبادت گاہوں میں جانے والا صرف مومن نہیں ہوتا، بلکہ یہودی اور نصرانی بھی ہفتے میں 1 دن اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ تو پھر مومن کون ہوتا ہے؟ میرے نزدیک اور میرے بزرگوں کے نزدیک، ہم جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان آقاؤں کے نزدیک مومن کی بس ایک ہی تعریف ہے، اب اس تعریف کو سن لیجئے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا وفادار بن جاتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کی اس سے بڑی تعریف میں کر نہیں سکتا، مختصر میں اختصار سے یہی ہے، جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اسی کو مومن کہتے ہیں۔ اب اتنے بڑے مجمع میں آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے اور میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم مومن ہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کچھ مت بولو، اگر نہیں بولو گے تو بھی ایمان کا خطرہ ہے، اور اگر یقین سے ہاں بولو گے تو سوچو تو صحیح کہ اپنا کردار کیا ہے۔ الحمدللہ مومن ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رسول کے وفادار ہو؟ چیک کرو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ آج پوری دنیا تمہیں اس لیے پیٹ رہی ہے، آج پوری دنیا ہمیں اس لیے لوٹ رہی ہے، آج پوری دنیا اس لیے ہمیں ذلیل کر رہی ہے کہ شاید ہم اللہ اس کے رسول کے ویسے وفادار نہیں جیسے وفادار ہونا چاہیے۔ میرے قوم کے یہ جوان ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بولو کہ ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں؟ اب تھوڑی میری طرف توجہ رکھنا، میں نے پہلے ہی کہا خطابت نہیں، صرف دل کا درد ہے۔ اب آپ سب کو میں بتاتا ہوں کہ ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں۔ جو سچا اللہ رسول کا وفادار ہوگا وہ مومن ہوگا۔ آپ تو مجھے کہہ سکتے ہیں سید ہم کتنے وفادار ہیں نبی کے، نبی کے نام پہ کٹ سکتے ہیں، نبی کے نام پہ مر سکتے ہیں، نبی کے نام پہ لٹ سکتے ہیں، نبی کے نام پہ چندہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے عزیز اپنی طرف سے، اپنے حوالے سے، اپنی شان میں قصیدے کچھ بھی کہہ لو، حقیقت حقیقت ہے، سچائی سچائی ہے۔ اگر آج آپ نے احساس کر لیا اور اپنی زندگی کو بدل لیا، میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے وفادار ہو، رسول اللہ کے وفادار ہو۔ اب میں ایک سوال آپ سب سے کرتا ہوں، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہونے کا تصور رکھ کر کے اس سوال کا جواب اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود دینے کی کوشش کرنا۔ ابھی ہمارے عزیز اچھے ہمارے ہندوستان کے بہترین ناخواں ماشاءاللہ ہمارے بھائی سلطان رضا میرے مرشد غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے تھے، سما بن گیا۔ لیکن ایک بات عرض کروں میرے عزیز، میں ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کرے تمہارے دلوں پہ چوٹ لگے میرے بھائی۔ لائے اور ترنم میں کوئی چیز پڑھنے پر تو بھینس پر بھی بچ جاتا ہے، سانپ پر بھی بچ جاتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی کیفیت طاری ہو گئی تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ابو علی شاہ قلندر بن گئے، تم اویس قرنی بن گئے، ورنہ بیل بجا کر تو سپیرا سانپ کو بھی نچا لیتا ہے۔ کہ سانپ کو جس کے کوئی کان نہیں ہوتے، سانپ کے کان نہیں ہوتے، لیکن بیل پر سانپ بھی ناچتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو نعت شریف کی محفل میں، منقبت کی محفل میں
सुन करके अगर हम ये समझते हैं हमने पैसे लुटा दिए, लुटाना चाहिए, नजर देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, झूमना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने के बाद फिर अपने आप को अबू अली शाह कलंदर के बराबर समझना या उवैस करनी का बराबर आशिक रसूल अपने आप को समझना, ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदो, इस महफिल में अपना हिसाब कर लो और न क़यामत के दिन पछताओगे। मुझे बताओ, अल्लाह रसूल के वफादार हो? एक सवाल, अपनी ज़मीर की अदालत में खुद खड़े रहो और खुद से सवाल करो, अगर तुम्हारा कोई सेठ तुम्हें 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी देता है, 50,000 की नौकरी देता है, 50 से लेके 5,000 तक की बात करता हूँ, नौकरी देता है, वो बोलता है कल से तुझे रात के 3 बजे ड्यूटी पर आना है, फिर कह रहा हूं तकरीर नहीं है, ये सिर्फ दिल का दर्द है, तुझे रात के 3 बजे आना है ड्यूटी पर, तुम उसको ना बोलते हो मैं रात के 3 बजे ड्यूटी पे नहीं आ सकता साहब, 5 बजे मैं नहीं आ सकता, 4 बजे मैं नहीं आ सकता, ना कभी बोला नहीं। बीमार हो, बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, 50,000 की नौकरी के लिए, 25,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए, हत्ता के 5,000 की नौकरी के लिए 3 बजे भी उस सेठ के, उस मैनेजर के, उस मालिक के कहने पे उठ के जाते हो। अल्लाह तुमसे कहता है मेरे बंदे तुझे फजर में उठ के आना है। बोलो, जिसने 50,000 की नौकरी की, उसके कहने पे रात के 3 बजे आंख खुल जाती है, अलार्म लगाकर सोते हो, बीवी को कह के सोते हो मुझे उठा देना, फिक्र तारी करके सोते हो, नहीं जाऊंगा तो तनख्वाह कट जाएगी। आपसे पूछता हूँ मेरे अजीज, जिसने 50,000 की नौकरी दी, उसके कहने पे तू 3 बजे उठ के गया, जिस अल्लाह ने माँ के पेट में तुझे पैदा किया, माँ के पेट में तेरी तस्वीर बनाई, थोड़ा जरा सोचना, हम अल्लाह के वफादार हैं, तजज़िया कर पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सोचना, कहीं मोमिन के नाम पे मुनाफिक तो नहीं हो गए, कहीं सिद्क के नाम पे दजल और दज्जालियत तो हम नहीं कर रहे हैं, हम शैतान का नंगा नाच तो नहीं बन गए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बोलो अल्लाह के वफादारी इसी को कहते हैं। 10,000 की नौकरी के लिए रात के 3 बजे आंख खुल जाती है, और अल्लाह उसने तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं दी, मेरा तो ईमान है अगर नौकरी मिली है, किसी सेठ के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है कि अमीरुल कादरी को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसको नौकरी मिली। अगर अल्लाह उस सेठ के दिल में बात न डालता तो कितनी भी बड़ी डिग्री होती, डिग्री लेके फिरता रहता, कोई नौकरी देता? बोलो कोई? अल्लाह की मर्जी के बगैर जब पत्ता नहीं हिलता तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नौकरी मिलेगी? जाओ ढूंढो अपनी डिग्रियों पे नाश करने वालों, अपनी सलाहियतों पे घमंड करने वालों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कुदरत ने उसको तौफीक नहीं दी कि कोई उसको नौकरी दे। आप क्या समझ रहे हो? वो नौकरी भी दिलाने वाला अल्लाह है, हुक्म अल्लाह का है, जरिया कोई सेठ बना है। लेकिन हाय रे मुसलमान, तेरी बेवफाई की दास्तान कौन लिखे, कितना लिखे, कहां तक लिखे? ईमान के नाम पर निफाक के मिशन पे चलने वाली कौम, इल्ला माशाअल्लाह 3 बजे रात को 5,000 और 10,000 देने वाले के लिए आंख खुल जाती है, और वो अल्लाह जिसने सिर्फ नौकरी नहीं दी, अब जरा उसके एहसान की एक फेरिस्त तो बना लीजिए तसव्वुर में। माँ के शिकम में ये खूबसूरत शक्ल किसने बनाई? ये जो रोजाना आईना देख देख के इतराते हो, हमारे बाप ने बनाई, हमारी माँ ने बनाई, हमारे दादी दादा ने बनाई? जरा गौर कीजिए, अगर अल्लाह बगैर कान का बना देता माँ के पेट में, पूछने जाते अल्लाह से, है ना दुनिया में बिन कान के लोग, हैं दुनिया में बिन आँख के लोग, हैं दुनिया में बगैर ज़बान के लोग? मेरे अल्लाह तेरी अज़मतों पे कुर्बान, तेरी रहमतों के कुर्बान, तूने कितना खूबसूरत बनाया कि लोग हमें देखकर हैरत करते हैं। अल्लाह अकबर, आपको देख के हैरत करते हैं, कितना किसने बनाया? कोई पैसा लिया, कुछ उसका सिला मांगा? कुछ नहीं। माँ के शिकार, एक बात बताओ, बहुत माफी के साथ, हंसाने के लिए या गाली देने के लिए नहीं कहता, अगर अब्बा की शक्ल पे जाने की बजाय, अम्मी की शक्ल पे जाने की बजाय, दादा दादी और खानदान की शक्ल पे जाने की
بجائے اگر اللہ یہی کر دیتا کہ پڑوسی کا ہم شکل بنا دیتا تو بولو دنیا کیا کہتی؟ دنیا کی پوری زندگی شک کی نظر سے نہ دیکھتی، لیکن وہ اللہ اس نے پڑوسی کی شکل کا نہ بنایا، یا تو امی کی شکل پہ ڈالا، یا تو بابا کی شکل پہ ڈالا، یا تو دادا کی شکل پہ ڈالا، یا تو دادی کی شکل پہ، اور اگر نہیں کسی سے ملتی تو ایک یونیک الگ شکل بنا دی جس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پڑوسی کی شکل ہو جاتی، کسی ایرے غیرے کی شکل ہو جاتی تو ساری دنیا شک کی نظر سے، یہ اللہ کا احسان۔ اس کے بعد ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، توجہ، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری پیدائش سے پہلے جس نے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کر دی، کھلا سکتا تھا ہمارا باپ ہمیں، اگر اللہ ماں کے سینے میں دودھ نہ اتارتا کھلا سکتا تھا، ہے باپ میں طاقت کیا؟ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے لیے ماں کے سینے میں ہماری غذا پیدا کی۔ ارے غذا پیدا کر دیا تھا، اگر ماں کے سینے میں نفرت پیدا کر دیتا دودھ پلاتی ماں نہیں؟ ایسی ظالم مائیں بھی تو دنیا میں ہیں جو بچے کو پیدا کر کے ہاسپٹل میں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، قبرستانوں میں پھینک دیتی ہے، اور اسی طریقے سے مرگٹوں پر پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے، جنگلوں میں پھینک کے بھاگ جاتی ہے۔ ہماری ماں کے سینے میں ممتا کس نے پیدا کی؟ اسے اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال تک کے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں روٹی کھانے کی صلاحیت دی، روٹی چبانے کی صلاحیت دی، چاول چبانے کی صلاحیت دی، صرف چبانے کی کھانے کی نہیں، پیٹ کو اس کو برداشت کرنے کی قوت بھی دی۔ اس کے بعد چلنے کا شعور عطا کیا، بولنے کا شعور عطا کیا، بڑے ہوئے تو اچھے استاد عطا کیے، بھائی بہنوں کے دل میں محبتیں پیدا کی۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، میں کس کس احسان کا بدلہ اللہ رب العزت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رسول کے وفادار بن جاؤ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ 5,000 10,000 کی نوکری کے نام پہ رات کے 3 بجے اٹھنے والوں، اور جس نے سب کچھ عطا کیا ہے وہ بلا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندو نیند سے نماز بہتر ہے۔ کوئی ہے اٹھ کے آنے والا؟ کوئی ہے اٹھ کے آنے والا؟ اللہ اکبر، مال کمانے کے لیے سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، امریکہ افریقہ تک جاتے ہیں۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، جانا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر اتنا ضرور کہہ کر کے آگے بڑھوں گا، جو مال قبر میں کام نہیں آئے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے دبئی، سعودی، امریکہ افریقہ تک گئے، اور جو اعمال قبر میں ساتھ آئیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کر محلے کی مسجد تک نہ گئے۔ ہم اللہ کے وفادار ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار۔ آپ بتاؤ کون سے مومن ہو، کس کیٹیگری کے مومن ہو؟ صحابہ کرام تو یہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری اوقات کیا، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ہم اسی کو مسلمان سمجھتے تھے جو نماز پڑھتا تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کے سامنے تو ہم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، تو میں علامہ سید گوہر ربانی اور دیگر سادات سب کے نام مجھے نہیں پتا، علماء کی موجودگی میں یہ نہ کہوں کہ جو صحابہ کے پاس اپنا ایمان ثابت نہ کر سکے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان کیا ثابت کریں گے؟ میں بے نمازی کو کافر نہیں مانتا، ہم تعویل کرتے ہیں حدیث میں کیونکہ حنفی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کے سامنے اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ نہیں ہے نا ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے کوئی اللہ کے لیے ٹائم دینے والا؟ دوستوں کو 3-3 گھنٹے، فلموں کو 3-3 گھنٹے، فیس بک، یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہیں، اس کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ اللہ کے لیے وقت نہیں۔ جس قوم کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں، وہ قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ ارے اللہ والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر سر کٹانے کے لیے حضرت حنظلہ میدان میں چلے گئے، اور یہاں سر جھکانے کے لیے کون آنے کے لیے تیار ہے؟ جلسے میں نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، مجھے کوئی انکار تھوڑی ہے، ہم کوئی نعرے سے اختلاف نہیں کرتے، سنیوں کے سارے نعرے سلاخوں پر، لیکن کبھی سوچا یہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟
کبھی سوچا؟ مٹھو کی طرح بولو، جو بولنا ہے سب بولو۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہاں؟ صرف جلسے میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ رسول اللہ فرما رہے مسجد میں آ، جلسے میں کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، مسجد سے غائب۔ رسول اللہ فرما رہے جھوٹ مت بول، سچ کے لیے آ، سچ کی جگہ سے غائب۔ رسول اللہ فرما رہے داڑھی رکھ، وہاں سے غائب۔ رسول اللہ فرما رہے حلال کھا، وہاں سے غائب۔ ہر جگہ سے غائب ہو کے کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں اس نعرے سے، مفہوم مخالف مراد نہ لینا۔ کہاں حاضر ہو میرے بھائی؟ نماز میں حاضر ہو، زکوٰۃ دینے میں حاضر ہو، صدقہ دینے میں حاضر ہو۔ تو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا معیار اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں قصداً جان بوجھ کے اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو یا تو اپنے چھوٹے بھائی جس کو میں نے خود بہت ساری چیزیں سمجھا رکھی ہے، سکھا رکھا ہے، میرا شاگرد ہے مولانا حسن بریلوی، اس کا سنتا ہوں، آیت علی کافی مراد آبادی، ان کا سنتا ہوں۔ تیسرے کسی شاعر کا میں جلدی سے کلام نہیں سنتا۔ اور تقریر کا بھی معاملہ یہی تھا، کہتے ہیں کہ میں شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کی تقریر شوق سے سنتا ہوں اور باقی جلدی سے کسی کو سننے بھی دل نہیں چاہتا۔ احمد رضا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا امام احمد رضا کو؟ بہرحال جلدی جلدی بات پوری کر دی جائے۔ میرے امام کے پاس شاعر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حضور میرا ایک لکھا ہوا کلام سن لیں، دل بھی رکھنا تھا۔ تو میں پڑھو بھائی، چلو سناؤ۔ اب وہ شاعر سناتا ہے، اس کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ یہی سب کچھ ہمارے ممبروں پہ بھی ہو رہا ہے نا۔ ہاں، گٹکا کھا کھا کر کے تھوک رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حضور ہم آپ کے لیے آپ کے بغیر جی نہیں سکتے، آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں اس میں کوئی حکم نہیں لگاتا، میں حکم لگانے والا آدمی نہیں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں جگر مراد آبادی نے صرف ایک نعت لکھی، اس نعت کے بعد جگر نے پوری زندگی پھر شراب چھوڑ دی، ورنہ جگر سے بڑا شرابی وہ جب وہ شاعروں کی دنیا میں مراد آباد میں کوئی نہیں تھا۔ ایک نعت نے اس کی زندگی بدل دی۔ ہم ہزاروں تقریروں میں شرکت کرتے، ہزاروں نعت سنتے، ہماری زندگی نہیں بدلتی۔ اس کا مطلب ہم کوئی نہ کوئی کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے آپ سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جسے عشق کہتے ہیں اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو سنو، امام اہل سنت کے سامنے اس نے کہا کہ میں ایسے تڑپنا حضور کے بغیر جیسے بن پانی میں مچھلی تڑپتی ہے، حضور جلدی بلا لو، میرا دم ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سنتے رہے، وہ تو سچا عاشق رسول، عاشقوں کا امام تڑپ گئے، رونے لگے، پوری نعت روتے ہوئے سن، پوری نعت روتے ہوئے سن۔ جب نعت پوری ہو گئی تو امام اہل سنت نے کہا وہ جواب سن لو، بات اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ کہا شاعر صاحب واہ کیا کلام لکھا، بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت خوب، لیکن ایک سوال ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں شاعر صاحب، کیا وہی آپ کے دل کے جذبات بھی اندر سے ہیں؟ اور اگر وہ آپ کے دل کے جذبات نہیں ہیں تو آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے تمہارے اور میرے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں؟ آئی لو محمد کہنے والوں، اگر دل میں محمد رسول اللہ ہے تو ہماری موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے۔ اگر آئی لو محمد کسی کو چڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانو، اور اگر واقعی تم رسول اللہ کو دل میں رکھتے ہو تو مجھے یہ سمجھائے نا کوئی کہ جس دل میں حضور ہے اس دل میں زنا کی محبت کیسے آ گئی؟ جس دل میں اللہ کے رسول ہیں ان کا عشق ہے، عشق رسول کرنے والا سود کی رقم کیوں کھا رہا ہے، حرام کیوں کھا رہا ہے، عورتوں پر پاک کی نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ حضور غوث پاک نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے جوانوں منافقت مت کرو، تمہارے سینوں میں 2 دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے، ایک دل۔ ایک دل میں یا تو رسول اللہ کا عشق ہوگا یا تو زنا کی محبت ہوگی، یا تو حضور کا عشق ہوگا یا تو پھر
तुम्हारे दिलों के अंदर गुनाह की मोहब्बत। चेक करो, 2 दिल तो नहीं है, एक ही दिल रखते हो। ये अल्लामा सैयद गौहर रब्बानी है। एक मिसाल के जरिए से तवज्जो है ना मेरी तरफ, बहुत अच्छे से सुन रहे, सारी शिकायत दूर हो गई आपसे। तवज्जो बहुत अच्छे से आपसे पूछता, यहाँ अगर अल्लामा सैयद साहब है, अगर इस जगह पर कचरा पड़ा होता, कचरा, तो सैयद साहब को बिठाते? बोलो भाई, जवाब दे दे, बिठाते? नहीं। जब कचरे की जगह सैयद को नहीं बिठा सकते, तो कचरे से ज्यादा गंदा तो जिना की मोहब्बत है ना। तो सैयद के नाना वहां कैसे बैठ सकते हैं जहां जिना की गंदगी बैठी हुई है? या तो जिना की मोहब्बत है, या तो जुए की मोहब्बत है, या तो शराब की मोहब्बत है, या तो नशे की मोहब्बत है। मेरे भाई, इश्क़ रसूल कहते ही उसे है जिस दिल में आता है उसको बदल देता है। इश्क तो बदलने का नाम है, मोहब्बत तो तब्दीली का नाम है। अरे अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है, हबीब की मोहब्बत में उसने किबले को तब्दील कर दिया। वो खुदा होकर महबूब की मोहब्बत किबला बदल देता है, और हम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में अपनी गुने वाली जिंदगी को नहीं बदल सकते, जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते, जिंदगी बदल नहीं सकते। बताओ, आज लोग हमें ताना देते हैं, सबसे ज्यादा तलाक अगर हो रही है तो मुसलमानों में हो रही है। सबसे ज्यादा अगर बुराइयां हैं, रात रात पर अगर कोई कौम जाग करके पाप कर रही है तो कौम मुस्लिम है। जरा गौर तो कीजिए, सबसे ज्यादा गंदगी, कचरा, खान किसी के मोहल्ले में पड़ा है, मुसलमानों के मोहल्ले में। सबसे ज्यादा जाहिल, अनपढ़, बदतहजीब अगर कोई कौम है, लोग कह रहे हैं वो मुसलमान है। मुसलमानों, तुम्हारी तहजीब को देखकर लोगों ने तहजीब सीखा था। इस हिंदुस्तान में तहजीब के बीज बोने वाले तुम हो। इस हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी डिशों का शऊर देने वाले तुम हो। इस हिंदुस्तान में लोगों को अच्छा कपड़ा पहनने का शऊर देने वाले तुम हो। मेरे अजीज, तुमने गुलाब यहाँ लाए, गुलाब लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, अच्छे मकानों का तामीर का शऊर देने वाले तुम हो। अरे ताजमहल के तामीर करने वाले मेमार तुम हो, लाल किला के मेमार तुम हो। हिंदुस्तान को सजाने से लेकर हिंदुस्तान बचाने तक फौजिया खैराबादी की शक्ल में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाले तुम हो, इंकलाब का नारा लगाने वाले तुम हो। हत्ता के आखिरी में मुल्क हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाले भी अब्दुल कलाम की शक्ल में तुम हो। मुल्क के लिए जान देने वाले अशफाकुल्लाह की शक्ल में तुम हो। शहीद अब्दुल हमीद की शक्ल में तुम हो। ये तुम्हारी तारीख है। किसी ने कहा था, बल्कि किसी ने इकबाल ने कहा था कि अजानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तख्तियों के सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम ही थे ना जो अफ्रीका के सहराओं में अजान देते, तुम ही थे ना जो यूरोप के कलीसियाओं में अजान देते थे। तुम यूरोप के कलीसियाओं में अजान देने वाले हो ना। आज तुम्हारी पोजीशन ये हो गई मेरे भाई कि तुम्हारे घर बच्चा पैदा होता है रात के 3 बजे, तो फजर तक उस बच्चे के कान में अजान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम कोई मौज़िन या मौलवी ढूंढ रहे होते हो कि मौलवी मिलेगा तो मेरे घर के बच्चे के कान में अजान होगी, वरना तुम तो अजान देने की पोजीशन में भी नहीं। जो कौम अपने खुद के पैदा करता बच्चे के कान में अजान न दे सके, वो यूरोप के कलीसियाओं में अब अजान दे पाएगी? अफ्रीका के सहराओं में अजान? कितना गिर चुका है हमारा मेयार। बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान नहीं दे सकते, बाप मरे तो उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकते। वरना एक वो मुसलमान था कि जिधर देखो मुसलमान, इल्म वाले, तहजीब वाले कर। एक शख्स तो बगदाद गया, तो बगदाद में उसने देखा कि कोई मुसलमान इल्म के मामले में कम है ही नहीं। सब बड़े एक ये मुहक्किक, ये वो ये, किसी के हाथ में तिजारत है, किसी के हाथ में किताब है, तीसरी कोई चीज मुसलमान जानता ही नहीं। और आज बहुत माफी के साथ मजहबी तबका भी मिंबर पर भी हमारे हाथों से मोबाइल छूटने तैयार नहीं, मस्जिद में भी हमारे हाथ से मोबाइल छूटने तैयार नहीं। जिस कौम के हाथ में किताबें थी वो खिलौना लेकर के बैठे, मोबाइल इस्तेमाल करो जरूरत के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। अरे मोबाइल ही से सीख लिया होता, बहुत सीखा मोबाइल से, ये सीख लिया होता
موبائل کتنا اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے. دیکھو موبائل کا پہلا کام ہے کسی سے آپ کی بات کرانا. توجہ, اسی لیے موبائل بنا. موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ فون پہ بات کرانا, یہی ہے. باقی بعد میں ترقی میں تو سب ایڈ ہوتے چلا گیا. یوٹیوب آ گیا, فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, اور ٹیلی گرام, پتہ نہیں کتنا سب کچھ آ گیا, اور بھی کچھ آئے گا. لیکن پہلا مقصد اس کا کیا ہے؟ اور موبائل ہم خریدتے بھی کیوں ہیں؟ مقصد بات کرانا. لیکن یہ موبائل کتنے اپنے مقصد پہ نظر رکھے ہوئے, اس کو دیکھو کتنا ہوشیار ہے یہ موبائل, جو آج سب کی جیبوں کی زینت بنائے. علماء سے لے کے پیروں تک, پیروں سے لے کے مشائخ تک, مشائخ سے لے کر آج کے جدید دور کے ولیوں تک سب کی جیب میں موبائل ہے. ہونا بھی چاہیے, ضرورت ہے, کوئی اس کی برائی نہیں کرنا. ہم تقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں. ہمارا تصوف قادری تصوف ہے. ہم روکے سوکھے تصوف کو نہیں مانتے. ہم تو قادری لوگ ہیں. روزانہ نیا کپڑا پہنو اور مرغی کھاؤ اور صوفی بنو. ہمارے گوشت پہ کیا ہے. ہاں, یہ روکی سوکھی باتیں ہم کریں. ہم تو کہتے ہیں انجوائے کرو, جتنا انجوائے کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے, کوئی مذہب نہیں دیتا. لوگوں کو دھارمک بننا ہے تو شادی نہیں کرو تو دھارمک بنو, پھر اس کے بعد جیلوں میں پڑے رہو بڑھاپے میں. ایسی انڈیا کاری اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے دھارمک بننا ہے, ایک کرو, ایک سے جی نہیں بنتا, دو کرو. یعنی چوری چوری چپکے چپکے بدکاری کرنے سے اچھا ہے کہ اعلانیہ طور پہ نکاح کرو. تمہارے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں. جتنے بھی ہمارے یہاں رحمت اللہ رضی اللہ ہیں, انگلی میں گنے لیجیے جس کی ایک بیوی ہے, باقی سب کی زیادہ ہے نا. یہ تو آج سب یہ بنا ہوا ہے کہ رات میں بدکاری کرو اور دن میں کہو کہ میری تو ایک بیوی ہے. اس کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے لڑ پڑے, بولے تو لوگوں کو بگاڑتا ہے. میں کہا کیا کیا میں نے؟ بولے تو لوگوں کو کہتا ہے دوسری بیوی کرو, تیسری بیوی کرو. میں نے کہا تجھے کہا میں نے؟ تجھے تو نہیں کہا. میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ زنا مت کرو. اگر ایک بیوی سے سیرابی نہیں ملتی تو زنا مت کرو, بدکاری مت کرو, حلال طور پہ دوسری کرو. دو سے نہیں جی بڑھتا تو بدکاری مت کرو, تیسری کرو. اسلام کہتا ہے حلال طور پہ انجوائے کرو, حرام کی طرف مت. آپ کو ایک سے تسکین ہو گئی نا, تو اب آپ دوسری کی طرف, کیونکہ آپ زنا کی طرف جاتی نہیں. تو میں نے آپ کو کب مشورہ دیا جناب؟ ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے. تو ہماری تکلیف سمجھنے میں بھی کچھ لوگوں کو غلطی ہوتی ہے, تو ہمیں بعض جگہ وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے. اور یہ بیچارے یوٹیوب والے بڑے مہربان ہیں جو کاٹ کے ڈال دیتے تو آگے پیچھے کا کٹ جاتا ہے, تو لوگ اسی کو لے کے کودتے رہتے ہیں. ہاں, ورنہ قرآن کی اگر آدھی آیت بھی ڈال دی جائے تو لوگ اس کو بھی لے کے کودیں گے. لا تقربوا الصلاۃ, کیا مانا بنا؟ نہ آگے پڑا نہ پیچھے پڑا. بہرحال مجھے کوئی وضاحت, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, ہمارے مذہب میں جتنا انجوائے ہے کسی مذہب میں نہیں. دیکھو اور جگہ یہ مت کھاؤ, وہ مت کھاؤ, وہ مت کھاؤ, روکھی کھاؤ, سوکھی کھاؤ. اور ہمارا مذہب کہتا ہے کلو واشربو, اور سب کھاؤ سب پیو. جو اللہ نے حلال کر دیا سب کھاؤ سب پیو, کسی کو کچھ نہیں بننا. مگر کرنا کیا؟ ولا تسرف, حد سے نہیں بننا. بے شک دیکھیں, مسجد جاؤ تو لنگی بنیان پہن کے, پھٹے پرانے پہن کے نہ. اللہ فرماتا ہے کس نے تمہیں روکا مسجد جاتے وقت زینت کرنے سے؟ یعنی مسجد جاؤ تو دولہے کی طرح سج کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں ولیمے میں جا رہا ہوں تو ایم ایل اے اور ایم پی ولیمے میں آئیں گے. اگر میں ولیمے میں جا رہا ہوں فیکٹری کے مالک آئیں گے تو میں ان کے لیے اچھا کپڑا پہن رہا ہوں. ارے جلسے میں آ رہا ہوں تو علامہ گوہر ربانی اور یہ ایک سے وائی زیڈ جتنے اللہ والے بیٹھے ہیں ان کے لیے اچھا پہن کے آیا. بولو میں آیا 10-20 روپے والا کپڑا پہن کے, اچھا کپڑا پہن کے. بھائی وہاں باردار بھی ہوں گے, علامہ لوگ بھی ہوں گے, مفکرین بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے. تو آیا نا, کسی کو برا نہیں لگے, اچھا لگنا چاہیے. ارے جب علامہ سے ملنے کے لیے آیا تو اچھا کپڑا پہن کے آیا, ایم ایل اے سے ملنے کے لیے آیا تو اچھا کپڑا پہن کے آیا. تو جب میں اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو پھٹا پرانا پہن کے کیوں جاؤں گا؟ کوئی علامہ میرے اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو جب میں علامہ کے لیے میک اپ کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے تو میں زیادہ زینت کر کے. اسی لیے تو یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے. اور مذہب میں کیا مجھے نہیں معلوم, میرا مذہب کہتا ہے اپنے مردوں کو بھی قیمتی کفن دیا کرو.
سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو مرنے کے بعد بھی یہ ہے کہ مردوں کو بھی قیمتی کپڑے، ہمارے آلو چالو کپڑے تو مردوں کو بھی نہیں پہنائے جاتے. کہا ہاں یہ جو تم اٹھا کر کے کچھ میں بھی باندھ کے لپیٹ کے دفن کرتے تھے ہو، مردوں پہ ظلم کرتے ہو. مردوں کو ایسا کفن پہناؤ قیمت کا جیسا وہ جمعہ کے دن کپڑے پہنتا تھا، جیسے وہ عیدین کے دن پہنتا تھا، جیسے وہ شادی بیاہ میں جاتے وقت ایسے کفن پہناؤ. کیوں؟ ارے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جمعہ میں جاتا تھا تو مسجد میں لوگوں سے بھی ملتا تھا، امام سے ملتا تھا، شادیوں میں جاتا تھا اس سے ملتا تھا. اب قبر میں جا رہا ہے تو مصطفیٰ جا رہے پورے رسائیں گے. قبر کی شب ہے، اس گل سے ملاقات کی رات قبر میں لہرائیں گے. جس میں نور کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. ہمیں تو اتنا یقین ہے کہ قبر میں محبوب ضرور ملیں گے، ضرور ملیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدینے جانے سے زیادہ خوشی سنیوں کو مر جانے میں ہوتی ہے. مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. انجوائے کرو، سیر کو جاؤ، شراب پینے نہیں جانا، زنا کرنے نہیں جانا. لڑکیوں کو ہمارے نبی جب سیر کو جاتے ہیں ہم نہیں جا سکتے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نبی گئے نا، قرآن واضح کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، عبرت حاصل کرو. تو بات دور نکل گئی، میں قیاس کر رہا تھا جلدی. اب بات ان کی طرف جانی، ان کی طرف لے جانا بھی ہوگا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے بندو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا، مومن پیدا کیا، تو تمہیں چاہیے تم اللہ رسول کی وفاداری کرو. ایک آدمی بہت بڑا ایجوکیٹ تھا، گریجویٹ تھا، اور آج ان پڑھ، جاہل، نہ نماز آ رہی ہے، نہ تلاوت آ رہی ہے، نہ قرآن. باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. کیا آئے گا ہمیں؟ کیا کر سکتے؟ کس قابل ہیں؟ مسجد نہیں جا رہے، دین پتہ ہی نہیں ہے، مذہب پتہ نہیں ہے، مسلک پتہ نہیں ہے. بس میں بات سمیٹتے ہوئے اتنا کہہ دوں، میرے بھائی، مسلمان وہ تھا جس کی عظمت کے ڈنکے چار عالم میں بج رہے، چار دانگ عالم میں بج رہے تھے. اور آج سب سے زیادہ مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہوئے، ہم اپنے مذہب سے دور ہوئے. بچ جاتے جاتے آخر میں اتنا کہہ دوں، اللہ رسول کے جو وفادار ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر محبوب بستا ہے، ان کے دلوں میں حبیب بستا ہے. وہ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. آخری بات کے طور پہ جب محبوب بستا ہے تبدیلی کیسے آتی ہے؟ کیسے تبدیلی آتی؟ زندگی کیسے ہوتی؟ دل میں حضور آ گئے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اس کی سب سے بڑی کہ ہم نے گناہ چھوڑا، ہماری نظر مقصد پر آ گئی. کیسے؟ جیسے موبائل کا مقصد بات کرنا، سب جڑ گئے اس میں. وہ یوٹیوب، فیس بک، اس کو سب. اب ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، بولے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اس میں مصروف ہیں. لیکن جب کسی کا کال آئے گا تو وہ کال والے کو یہ بولے گا کہ ابھی وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ابھی بات نہیں ہو سکتی. بولے فیس بک دیکھ رہے ہیں تو وہ بولے گا کہ ابھی فیس بک پہ حضرت ہے، ابھی بات نہیں ہوتی. یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، آپ کدھر بھی لگے ہوئے ہو، کال آئے گا تو وہ سب کو کٹ کرے گا، کال کو آگے کرے گا. کیونکہ موبائل بتا رہا ہے. میری ترقی کا راز یہ ہے کہ میں ولیوں کی بھی جیب میں جو آیا ہوں نا، تو میری نظر میرے مقصد پر ہے. یوٹیوب بعد میں ہے، فیس بک بعد میں ہے، واٹس ایپ بعد میں ہے. میں بنا ہوں بات کرانے کے لیے. تو جب کال آتا ہے تو میں سب کو کٹ کر دیتا ہوں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہوں. تو دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے، اگر یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو کال کٹ اس کو کر دے گا، لیکن اگر کال آ رہا ہے تو یوٹیوب اس کو کٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فیس بک اس کو کٹ کرنے کی طاقت. تو موبائل سے اتنا موبائل سے پیار ہے. میں تو کہتا ہوں کچھ لوگ یہاں ایسے بھی ہیں جو اپنی بیوی سے زیادہ موبائل سے پیار کرتے ہیں. تو کم سے کم اتنا تو سیکھ لو موبائل سے کہ وہ اس کی ترقی کا راز وہ میری
کی جیب میں، ان کی جیب میں، تم سب کی جیب میں، کیونکہ وہ اپنے مقصد پہ نظر رکھے. ارے ایک آلہ چھوٹا سا، اتنا سا، چند انگلیوں جتنا آلہ اپنے مقصد پہ نظر رکھے تو وہ پرائم منسٹر سے لے کر کے چپل سینے والے تک سب کی جیب میں چلا جائے. تم اپنے مقصد پہ نظر کب رکھو گے؟ تمہارا تو مقصد یہ تھا کہ تم اللہ رسول کی وفاداری کرو. آخری جملہ سمیٹتے ہوئے کہوں، وفاداری اسی وقت ہوگی جب دل میں حضور آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے، اور جب دل میں حضور آ جائے بس سب ختم. ان کے آنے کی نشانی ہے کہ آدمی کو کچھ اچھا نہیں لگتا. کسی نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت عاشق. ایک بات یہ کہوں، جب حضور دل میں آتے ہیں نا تو آدمی کسی سے دشمنی کرنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا. ایک مرتبہ کسی نے رابعہ بصری نے پوچھا، رابعہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، شیطان تو تجھے بڑا پریشان کرتا ہوں. تو ہنس کے کہتی ہے، یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کے لیے ٹائم کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، پیار کرتے کرتے ٹائم میرا ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائی حضور جب دل میں آتے ہیں تو کسی کی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو آئیے وہ آخری بات کے طور پہ جو کہہ رہا تھا اس کو سن لو دل کے کانوں سے. ایک جوان تھا مکے میں ایک جوان تھا، اس کا نام تھا فضالہ نام کا. جو بڑا جو وہ طبیعت کے اعتبار سے جو وہ چنچل طبیعت، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہسمکھ چنچل، سب کے منہ لگنا، سب کو منہ لگانا، سب کو ہنسنا، سب کو اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ منہ لٹکا کے بیٹھنے والا تقویٰ ابھی 50 سال کی بدعت ہے، ورنہ اسلام تو مسکرانے کا مذہب ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت سے لاحق. سب سے زیادہ جس نے دنیا میں مسکرایا ہے وہ میرا نبی ہے. میرے نبی سے زیادہ کوئی نہیں مسکرایا. ارے حتیٰ کہ یہ کہ سب روتے ہوئے آتے روتے ہوئے جاتے، میرا محبوب تو وہ ہے کہ جو آیا بھی تو بغیر روتے ہوئے آیا اور گئے بھی تو امتی کہتے ہوئے ظاہری تشریف. ہاں تو بہرحال تو یاد رکھیے تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کپڑے میں نہیں، تقویٰ ٹوپی میں نہیں، لمبے کرتے چھوٹے کرتے میں تقویٰ نہیں، اونچے پیجامے نیچے پیجامے میں صرف تقویٰ نہیں، چھوٹی بڑی داڑھی، یہ جو آپ نے سب حضور میں تقویٰ ہاں ہونا. سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی رہنی چاہیے اور اس سے بڑی کر لی، بزرگوں کا طریقہ اتنی رکھی، کوئی بات نہیں. لیکن تقویٰ یہاں ہے، اس دل میں. میرے بھائی داڑھی کتنی بھی بڑھ گئی، میں داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن اگر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلم دیکھ رہا ہے تو پھر بتائیے تقویٰ. مجمع میں آ کر کے آنکھیں بند کر کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد گھر جا کر کے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے. دیکھ ادھر ایک شخص رسول اللہ کے دربار میں آیا اور ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے کھڑا رہا. فاروق اعظم نے دیکھا، اس کی گردن میں مکہ مارا اور مکہ مار کے کہا، ریاکار، تقویٰ گردن میں نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے. گردن جھکانے سے زیادہ یہاں دل جھکا. دل ہاں میرے امام نے اس کو کہا ہے، شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. فضالہ مکے کا جوان ہے، سب سے دل لگی کرتا رہتا ہے. سب سے دل لگی کرنے والے کا دل کسی لڑکی سے لگ گیا. ایک خوبصورت لڑکی تھی بہت مکے، یہ شروع سے چلا رہا ہے. جہاں انسان حسن دیکھتا ہے نا وہاں لٹتا ہے. تو اللہ یہ جانتا ہے نا کہ میں نے دل دیا تو ادھر ادھر لٹے گا، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا. جب دل دیا تو آمینہ کے لال جیسا محبوب بھی عطا کر دیا. اتنا خوبصورت دیا کہ یہ دل میں آ جائے گا کہ کسی کی گنجائش نہیں رہے گی. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دیا. میرے بھائی کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو نا، سو کے اٹھے گا تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی، لیکن میرا محبوب ہے. آئے ہائے ہائے، جو لعاب نکال کے کنویں میں ڈال دے، کنویں میٹھے بھی ہو جائے اور خوشبودار بھی ہو جائے. اپنے محبوب جیسا ہے. میں تو یہی کہتا پھر رہا ہوں کئی برسوں سے لوگوں کو کہ ہمارا سینہ 56 کا نہیں 36 کا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیسا محبوب ہمارے پاس ہے کسی کے پاس ہے تو لا کے بتاؤ، جس کے چلنے سے گلیاں مہکتی ہو،
صحابہ کہتے ہیں ہم جب نبی کو ڈھونڈنے نکلتے تھے تو پتہ نہیں پوچھتے تھے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر ہی چلے جاتے تھے، اپنے نبی کو پا لیا کرتے تھے۔ تو بریلی کا کلندر کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گود کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، او حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے۔ اس سے خوبصورت کون ہے؟ بہرحال فضالہ ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی مکے میں، اس سے دل اٹک گیا۔ اب فضالہ کا معمول بن گیا دن میں 2 بار اس لڑکی سے ملنے جاتے ہیں۔ اس کا گھر حرم کے راستے میں پڑتا تھا، دھیان سے سننا بات پوری ہو رہی ہے، اس کا گھر حرم کے راستے میں پڑتا تھا۔ اس زمانے میں غیر مسلم بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ بھی کعبے کو وہ جو مشرکین مکہ ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی الگم دلگم فنا اللہ کو بھی وہ خدا مانتے تھے، اس لیے وہ مشرک ہیں، ورنہ اللہ کے وہ انکار کرنے والے نہیں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر تو اولاد ابراہیم ہونے کا دعوے دار تھے نا، وہ آل ابراہیم اپنے آپ کو کہتے تھے۔ بہرحال تو وہ فضالہ جو نوجوان تھا وہ کعبے کا طواف کرنے جاتا تو اپنی معشوقہ محبوبہ سے ملتے ہوئے جاتا، ہنسی مذاق دیوار شکن کہہ گئے ادھر ادھر کی سب بات خوب دل لگی ہوتی، پھر جاتا کعبے کا طواف کر کے آتا، پھر بیٹھتا، پھر جو جام چلتے جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا وہ پھر گھر جاتا، انجوائے کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فضالہ کے مقدر کے ستارے جگمگانے لگے، اور فضالہ جب گھر سے نکل کے اس لڑکی کے گھر جا کر کے بیٹھا، بہت سی باتیں میں دیوار شکن کہہ گئے، پیار محبت کی باتیں، یہ وہ ایسا ویسا۔ فضالہ اس کے گھر سے نکل کے کہتا ہے میں ذرا طواف کر کے آتا ہوں، پھر بیٹھ کے بات ہوئی۔ فضالہ گیا اور جیسے ہی حرم کے صحن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کتنا خوبصورت کوئی کعبے کے طواف میں مصروف ہے۔ اگر میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں بات کرنے لگوں تو یہ کہوں، وہ فضالہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ جوان کعبے کا طواف کر رہا ہے یا کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ کالی کالی زلفیں کانوں کی لو کو بوسہ دے رہی ہے، سرمگی آنکھیں، پتلی باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، اعتدال پہ رخسار، چہرہ سفید اور ملاحت سے بھرپور، لب کیسے ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں بنائے لینے آ گئی ہو، زلفیں ایسا لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا کھیتوں میں کھڑے ہو کر کے اس کی زلفوں کی سیاہی اور ملاحت اس کی نرمی کی بھیک مانگ رہا ہو، اس کی آنکھیں ستارے جس پر نثار ہو رہے ہوں، وہ چل رہا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے خرام ناز سے مور چلنے کی خیرات مانگ رہا ہو، اور جب قدم تیز کر لیتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے ہرن چوکریاں بھرنے کے حوالے سے اس سے مرادیں اور منتیں کر رہا ہو۔ اس کو کیا کہوں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں آفا کہا کر دیدم پیرے مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم، لیکن کچھ چیزیں دیگری میں اپنے جوانے کو، اپنے جوانوں کو، اپنے سننے والوں کو امتحان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بتا دوں آخر وہ کون ہو سکتا تھا کہ جس کو دیکھ کر اس کی زلفوں کی خوشبو سے یوں لگتا تھا جیسے آٹھی جنتوں کی خوشبو، جس کی زلفوں کے اندر ایسے سمٹ آئی ہو کہ زلفوں کے سامنے وہ عطر کی ڈبیا کی شکل اختیار کر گئی ہو۔ بس میں سنائے زلفوں میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت کھل، چھوٹا سا عطر دان ہے، مان دیکھ کر ایسا لگتا ہوگا کہ مطلعی فجر حق کی تفسیر بن گئی۔ زلفیں کیا تھی، ارے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کون ہو سکتا ہے جس کے لیے آوازیں آ رہی ہے لگا بدر فی الوجہ الاجمل فتح ما ذف ابر اجل تو چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی فرن برسا ڈالا، جس کے لیے کہنے والے کہہ رہے ہیں سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن بھول، تب بھول دہن بھول زمن بھول بدن بھول، واللہ تو مل جائے میرے گل کا مسئلہ مانگے نہ کبھی اتنا پھر جائے بلند بھول، چندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی اے درد عدن نالے یمن مشک خودت بھول، پھر اپنا بھی شہدائی ہے اس نرخ نے پاکا، اتنا بھی محنت پہ نئے جد اکوان بھول، اسی کے لیے کہا جاتا ہے کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے بناعت کسی کی، اب واضح کر ہی دو سننے والوں پہ وہ کون تھا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اتنا خوبصورت
کون ہو سکتا تھا؟ وہ ایک ہی ذات تھی جسے آمنہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا محمد رسول اللہ کے نام سے فضالہ دیکھنے لگا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اور فضالہ نے دیکھا، لیکن دیکھ کر نیت خراب ہوئی، نیت اس طرح خراب ہوئی، ارے یہ وہی ہے نا جو جس نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، یہ وہی ہے نا جس کی دعوت سے لوگ اس کی طرف جڑ رہے ہیں، اور مکے میں ایک اختلاف کی فضا پیدا ہو گئی، مکے کے جو بڑے بڑے صنادید ہیں اس کے مخالف ہیں، مالدار لوگ اس کے مخالف ہیں، یہ تو اکیلا طواف کر رہا ہے، میرے کمر میں خنجر، حرم میں اس کو قتل کر دوں، اکیلا ہے، کون بچائے گا اسے؟ مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ تو بڑے بڑے مالدار اس کے مخالف کتنا انعام دیں گے، دبے پیروں سے چلا، حالانکہ دل جھک رہا ہے، لیکن لالچ دل جھک رہا ہے، بس حضور کے پیچھے 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 چلنا شروع کیا۔ میرے محبوب پھر میرے محبوب ہیں، دوستوں کو دیکھ کر مسکرانا تو سب کو آتا ہے، یہ دشمن اور قاتلوں کو بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں، کیا عادت ہے، کیا عادت ہے؟ حضور نے دیکھا، مسکرایا، مسکرا کے کہا، او فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اکیلے ہیں، حرم میں قتل کر دوں؟ قتل کا سوچ رہا ہے، میرے کمر میں خنجر بندھا ہوا ہے، قتل کر دوں؟ فضالہ ڈھیر ہو گیا، ارے یہ تو میرے کمر کا خنجر بھی جانتے ہیں اور میرے دل کے اٹھنے والے جذبات بھی جانتے ہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی کر سکتا ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی فضالہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی یہ نظریہ کہ نبی دل کی بات جانتا ہے۔ اگر مولوی کہے کہ نبی کو حضرت عائشہ کے ہار کا پتہ نہیں، تو کیا مولوی تو اس مشرک سے بھی زیادہ گزرا ہو گیا؟ 8 سال میں تُو نے پڑھا کیا ہے؟ وہ مشرک ہو کے سوچ رہا ہے، جو دل کے حالات جانتا ہے، وہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، وہ کائن نہیں ہو سکتا، وہ نجومی نہیں ہو سکتا، سب کی ایک حد ہے، جو دل کے حالات جان سکتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے۔ فضالہ نے کہا، خنجر نکالا، میں بہت برا ہوں، یہ لیجئے، مجھے مار ڈالیے، ختم کر دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے اتنا برا ارادہ رکھتا تھا، اتنے اچھے آدمی کے لیے۔ حضور نے مسکرا کے کہا، میں لوگوں کو مارنے نہیں آیا، بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو زندگی دینے آیا، جا آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا، چاہ میں نے تجھے معاف کیا۔ فضالہ نے کہا، اب کہاں جاؤں؟ اب تو آپ ہی کے قدموں میں رہیں گے، جس کے اخلاق ایسے، کردار ایسے، سیرت ایسی، صورت ایسی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیلیں بے مثالی ہے۔ فضالہ نے کہا، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے، اور اللہ کے رسول نے حرم کعبہ میں فضالہ کو مسلمان کیا۔ اب فضالہ حضور کو دیکھتے ہیں، اب عشق ہو گیا فضالہ کو، عشق کس سے ہوا؟ حضور سے۔ کہتے حضور آپ سے بہت نفرت تھی، اب آپ میرے محبوب ہو، اب میری تمنا ہے، اب آپ دل میں آ گئے، میری تمنا ہے ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا ہے، مجھے طواف کا موقع دیا۔ اب فضالہ صحیح طواف کرنے نکلے، میں تو سوچنے لگتا ہوں یا اللہ قیامت تک طواف ہوگا، لیکن ایسا طواف کوئی کرے گا؟ کیسا؟ کعبہ، کعبے کا کعبہ اور فضالہ، یعنی دو قبلوں کا ایک ساتھ طواف ہو رہا ہے، دو قبلوں کا ایک ساتھ طواف ہو رہا ہے۔ اور فضالہ طواف کر کے، اچھا حضور اب میں چلوں گھر جاتا ہوں۔ اب فضالہ حرم سے نکلے گھر کے لیے، کس سے وعدہ تھا؟ کس سے؟ جس سے افیئر چل رہا تھا، محبت کا معاملہ تھا، وعدہ تھا، طواف کر کے آتا ہوں، روز آتے تھے، اب بھی آتا ہوں۔ وہ لڑکی اوٹے پہ کھڑے ہو کر اپنے آنگن میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی، فضالہ آئے گا، پھر جام چلیں گے، پھر دیوار شکنجے کہے لگیں گے۔ فضالہ اب اس کے گھر کے سامنے آئے، اب فضالہ نہیں، اب فضالہ صحابی رسول، فضالہ مشرک نہیں، اب فضالہ رضی اللہ، اب فضالہ منچنا نہیں، اب فضالہ خدا کا محبوب بنتا، فضالہ خدا کا مقبول۔ چند منٹ کی دیری نے زیر و زبر کر دیا دنیا کو۔ فضالہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آئے، نظریں جھکی ہے،
دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے دامن بچا کے. لڑکی نے سوچا نظر جھکا کے، یہ نظر جھکا کے چلنے والا آدمی نہیں. فضالہ، او فضالہ، فضالہ ادھر دیکھو فضالہ. فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں ہوں. نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا. اب کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے. کیوں فضالہ؟ زیادہ باتیں ہو گئی، دل لگی میں کوئی توہین گستاخی کر دی، دل ٹوٹ گیا. اب کچھ نہیں ہوا. جب تک صحیح محبوب نہ ملا تھا دل میں نہ آیا تھا، سب سے دل لگ رہا تھا. اب سچا محبوب دل میں آ گیا. ایک دل میں جب محبوب آ گیا ہے اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اے سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد اب مجھے کوئی نہیں چاہیے، اب مجھے کوئی نہیں چاہیے، اب میں کسی کے کام کا نہیں رہا. آمینہ کے لال سے محبت ہو گئی، اب میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. اب اور نہیں کام جگر، ہم تو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. آپ سے پوچھتا ہوں چند منٹ میں جو عاشق رسول بنا اس کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ایک سیکنڈ میں اس نے سب چھوڑ دیا. اور تم تو 35 سال کے عاشق رسول ہو، 40 سال کے عاشق رسول ہو، 50 سال کے عاشق رسول ہو. جب تمہارے دل میں 50 سال سے نبی رہتے ہیں تو پھر گناہ کی محبت. چند منٹ میں نبی آئے دل سے سب نکل گیا، اور ہمارے دل میں اتنے سال سے حضور رہتے ہیں اور ابھی بھی ہم بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں جو کسی کو مومن کو گالی دے گا موت کے وقت تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پسو کھٹمل حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی مت دو. مومن کو چاہیے کہ وہ شیطان کو بھی گالی نہ دے. جس مذہب میں شیطان کو گالی دینے سے منع کیا اپنی شریک حیات کو ماں بہن کی گالی دے دو. اور جو مذہب میں گالی دینا منع ہے اس مذہب میں سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دینے کی اجازت کیسی، مار پیٹنے کی اجازت کیسی. کل ملا کے یہ ہے ہم اپنی نوکری کے وفادار تو ہیں، ہم اپنے نفس کے وفادار تو ہیں، شاید ہم اپنے رب کے وفادار نہیں. اسی لیے دنیا میں انگلیوں پہ نچا رہی ہے. دعا کر کے جاتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو اللہ رسول کا سچا وفادار کر دے، ہماری زندگی بدل دے.